أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ علیہ. الحمدللہ مضمون بلکہ اس طرح کا بیان سالہ سال سے ہو رہا ہے، بیانات کی بھی کبھی نہیں ہے. میں نے خود سنا حضرت مولانا ابوالحسن ندوی حضرت سے فرما رہے تھے کہ حضرت ہم لوگوں کو مضمون بیان کرنا کیا مشکل ہے. مولانا علی نے کہا ہم لوگوں کو، میں تھا حضرت یہ، ہم لوگوں کو مضمون بیان کرنا کیا مشکل ہے. جس آیت کو چاہے، جس حدیث کو چاہے پڑھ کے بیان کرتے بیان ہو گئے، زیادہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. اب کوئی بات نہیں، حضرت ہی سے علی میں کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بیان کرنے میں کیا دقت ہے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اصلاح المسلمین کا جلسہ ہوتا تھا، قریب سینکڑوں سال سے ہو رہا ہے. حضرت علی میں تشریف لائے، ان کو بیان کرنا تھا جا کر کے وہاں پر. تو حضرت نے خود پوچھا یا انہوں نے کہا کہ حضرت کیا میں بیان کروں گا. فرمایا جنت دوزخ متعلق بیان کیجیے گا. کہا حضرت میرے پاس یہ سب مواد ہی نہیں ہوا. عالم نے کہا سامنے کی بات، الماری اسی سے اٹھے حضرت اور کھولا، اور ہماری کسی سب آتا ہے یہ بیان کیجیے. یہ بھائی آیت نہیں جنت دوزخ کی، سامنے کی بات. مولانا علی نے صاحب کہا کہ حضرت جنت دوزخ ہم لوگوں کو مواد ہی نہیں، ہم بیان ہی نہیں کرتے. جا رہے تھے اصلاح المسلمین کے جلسے میں جا رہے تھے آپ. تو حضرت اٹھے، فرمایا کہ یہ کھولا، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، سنیے یہی پڑھ کے چلائیے. گئے مولانا اسی کو بیان نہیں کیا. اصل بات جنت و دوزخ کا آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کی آیتیں یہ وعدے ہی کے سلسلے میں جنت کا ذکر کرو تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو، دوزخ سے ڈراؤ تاکہ دوزخ سے ڈراؤ. شوق اور ذوق یہ دو چیزیں ہیں. عالم کا فریضہ ہے کہ اسی درمیان میں اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو اور دوزخ سے خوف پیدا ہو. بہت اخیر میں بالکل اسی کو بیان ہی فرماتے تھے. حضرت ابوالحسن ندوی نے خود فرمایا کہ حضرت کچھ قرآن کے متعلق بیان کر کیجیے، تلاوت کے متعلق. تو تلاوت قرآن کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہو، مولانا نہیں کے کہنے سے لکھی حضرت نے. ہمارے بزرگان دین نے ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آخری میں تو بہت سبھی نے مانا، انہیں کے مضامین ہیں، بیان کرتا رہتا ہوں. یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان ہوا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مضامین سے بھی مناسبت پیدا فرمائے. بہت مشہور پہلے سے بہت گنوا رہا ہے کہ مومن جو کھاتا پیتا ہے تنعم اور تلذذ دونوں ہے، لیکن تنعم اور تلذذ مقصد نہ ہونا چاہیے. بہت 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 عمدہ مضمون پڑھنے لگے. بعد دفعہ یہ کہ تنعم و تلذذ کی نیت بھی ہو سکتی ہے، صرف بھوک کو ماننا نہیں ہے، بڑا مختصر نہیں ہے. تنعم و تلذذ کا قصد اس لیے نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مذمت میں اسے بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کا کھانا پینا محض تمتع و تنعم کے لیے ہوتا ہے.
کافر کھاتا ہے صرف تنعم کے لیے اور تلذذ کے لیے. مومن کا کھانا پینا اس لیے نہ ہونا چاہیے، عبودیت ہونی چاہیے. کھانا کھاتا اس میں عبودیت. یہ روٹی اللہ آپ نے دیا ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے. بہرحال تنعم و تلذذ کا قصد اس لیے نہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مذمت میں اسے بھی بیان فرمایا ہے. ان کا کھانا پینا محض تمتع اور تنعم کے لیے ہوتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ محض کفر، عبادت وغیرہ کیا جانے. کافی جو کھائے گا تو وہ کیا جانے کہ اللہ کے لیے کھانا چاہیے، جانتے ہی بہت عمدہ. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ یعنی کفار بحالت کفر عبادت وغیرہ کو کیا جانے. اس لیے تقوی علی العبادت کا بھی وہاں کیا سوال ہے ان کے نزدیک، چونکہ یہی دنیا ہی عیش کی جگہ، اس لیے ان کا کھانا پینا بھی سب عیش و عشرت ہی کے لیے ہوتا ہے. بس جو چیز کی کفار کے لیے سبب مذمت ہو اس سے اتصاف مومن کے لیے کب شایع نشان ہے. کھاؤ پیے لیکن تلذذ کے لیے نہیں، تنعم کے لیے نہیں. اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. بہت بس جو چیز کی کفار کے لیے سبب مذمت ہو اس سے اتصاف مومن کے لیے کب شایع. کھانے پینے میں گھنٹوں گزرتا ہے. بعض جگہ میں نے سنا ہے کہ گھنٹوں اس پر بات ہوتی ہے کہ آج کیا پکے، دوپہر میں کیا کھایا جائے گا. مجھے معلوم ہے تو میں کہاں بھی دے سکتا. یہ سب تو مجھے نہ سیکھنا پڑا. سب سے پایا کھا لیا پی لیا. خلدن بلائے زیستن و ذکر کردن سے تو موتقد کی زیستن بہر خلدن سے. کھانا پینا جینے کے لیے ہے، نہیں کہ جینا کھانے پینے کے لیے. فرق ہو گیا نہیں؟ فیصلہ کر دیا شیخ سعدی نے فیصلہ. لیکن اب تو گزشتہ 35 سال میں پڑھا دی جاتی ہے. ختم. وہ کہتا ہے کھانا پینا جانتے ہی نہیں. ہم پڑھتے تھے ہمارا نظامالدین مفتی نظامالدین صاحب سے بوستا ہم لوگ دارالعلوم مئو میں. دارالعلوم دیوبند نہیں، میں بوستا پڑھاتے تھے. بوستا مست ہو جاتے تھے. ہمارا ہم لوگ کہتے کو یاد کر لو، اس کو زبانی یاد کرو. اور وہ بھی زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. میرا خیال ہے مفتی نظامالدین صاحب اتنا مست ہو جاتے تھے. بوستا پڑھاتے تھے. یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ سرسری طور سے پڑھا دی جائے. گلستہ بھی ایسی ہے، بوستا بھی ایسی. ہمارے حضرت اکثر مریض گلستہ بوستا ہی سے کرتے تھے. یا گلستہ رہا. اولا تو فارسی پڑھتے ہی نہیں، اردو ہی نہیں جانتے تھے، فارسی کا جانیں گے. بہت سے علوم سے محرومی ہے. فارسی میں علوم آ چکے ہیں بہت. عربی سے بعد فارسی میں آئے ہیں علوم. اب میں سمجھتا ہوں وہ علوم ابھی اردو میں پورے نہیں آئے ہیں. بس جو چیز کی کفار کے لیے سبب مذمت ہو، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. بس جو چیز کی کفار کے لیے سبب مذمت ہے اس سے اتصاب مومن کے لیے کب شایع نشان ہو سکتا ہے جب کفار کے لیے مذمت ہے. عیش عشرت مومن کے لیے کب ہے نا. ٹھیک بادشاہ رسول اللہ صاحب کی بات ہے. اس سے اتصاب مومن کے لیے کب شایع نشان ہو سکتا ہے. وہ مومن کا مقصود اطاعت و عبادت میں عبادت ہی ہونی چاہیے. کھانے سے بھی تقوی للعبادت، یہ تقوی علی العبادت ہے تاکہ عبادت پر قوت ہے.
یہ ایک مستقل ہے تقوی کا، اس لیے تاکہ کھا لیا جائے، اس سے روٹی قوت آ جائے گی. بہرحال بس جو چیز کفار کے لیے سبب مذمت ہو اس سے اتصاب مومن کے کب شائع ہوتا ہے. اب کھانے کے بعد چلی، گھنٹوں کھانے کے بعد چلتی ہے، اپنے لوگوں میں بھی بات ہے مجھے، ایک پہ ایک بات، ایک پہ ایک بات. چل جائے بمبئی کے ساحل پر تو بتیانی والے جاتے ہیں وہاں بیٹھے، جاتے کئی گھنٹوں لگ جاتا ہے. ایک بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ بات ٹھیک ہے. بس جو چیز کفار کے لیے سبب مذمت ہو اس سے اتصاف مومن کے لیے کم مناسب ہے. کفار کے لیے بھی ایک لہو لئی میں کھاتے ہیں پیتے، یہی ہے نا، جگہ جگہ مذمت ہے. وہ چیز جو کفار کے لیے مجھے بھی مذمت ہے تو مومن کی شان کی ہے کہ وہ چیز کو اختیار کرے. میں تھا حضرت کی ایک نواسی تھی، وہ آپ نے مجھے تب تک یاد ہے وجہ تو فیری نہیں آئی، فیری بہت نہیں ملتی تھی مجھے، بس آگے تب تک کہاں جا چاہیے لے لیجیے کھیل لیجیے. میں تھا حضرت کی نواسی تھی حضرت، تو آئی تو ظاہر کہ حضرت کو دیا گیا، وہ پھر ایک چمچہ کھایا اور کہا کہ تم کھا جاؤ. نواسی کا ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. یہ پسند تھی، بہت پسند تھی، پھر بہت لذیذ تھی، کوئی بنوا کے لے آیا تھا تو مجھے جھولا یاد ہے مجھے، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. صاحب حال تھے لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں، سمجھا عمل. جو پیر شدی حافظ ازمہ قدر بے روش ہو، جو پیر شدی حافظ ازمہ قدر بے روش ہو، زندگی و حوصلہ کی درہ دے شباب اولا. کتاب ہے یہ شعر، کمرے میں کتابہ کمرہ تھا، پڑھ رہے تھے، ہم نے کوئی سنا بھی نہیں تھا حضرت سے. شعر تھا، میں پہنچا تو شعر یہی پڑھ رہے تھے، حضرت ٹال رہے تھے. جو پیر شدی حافظ ازمہ قدر بے روش ہو، زندگی و حوصلہ کی درہ دے شباب اولا. جب اے حافظ یعنی جب بڈھے ہو گئے تو نکلو حوصلہ کی سے. اس جوانی میں جو پیر شدی حافظ ازمہ قدر بے روش ہو، زندگی و حوصلہ کی درہ دے شباب اولا. جوانی میں کر لیا، اب چھوڑو بوڑھے ہو گئے ہو. اچھا یہ حضرت پڑھ رہے تھے، یہ حضرت کی بات میں کہہ رہا ہوں. میں تو وہ بھی اپنی اصلاح سے غافل نہیں تھے، کہتے تھے میں اپنے تم سے کہتا ہوں کیا میں اپنے کو چھوڑے ہوئے ہوں. میں ہر چیز کو کھانے میں، پینے میں، پہننے میں وہی چیز جو پیر شدی. اچھا شعر ہے، حضرت پڑھتے خود میں نے سنا، کسی نے نہیں سنا ہوگا حضرت کو شعر اس طرح پڑھتے ہوئے. جو پیر شدی، میں حضرت رہتا تھا، آ گیا اور تنہائی میں پڑھ رہے تھے تو میں نے سنے. جو پیر شدی حافظ ازمہ قدر بے روش ہو، زندگی و حوصلہ کی درہ دے شباب اولا. اے حافظ جب بڈھے ہو گئے تو چھوڑ دو یہ آزادی، یہ لہو لیب چھوڑ دو. یہ سب جوانی میں تو زیب دیتا ہے، بڑھاپے میں زیب نہیں دیتا. اچھا سے یہ حضرت کو میں نے لئے سے پڑھتے ہوئے سنا، گیا تو پڑھ رہے تھے. جو پیر شدی حافظ ازمہ قدر بے روش ہو، زندگی و حوصلہ کی درہ دے شباب اولا. آدھے شباب جوانی میں تو ٹھیک ہے، لیکن بوڑھے ہو کر کے بھی اسی میں پڑے ہوئے اب تک نہیں کھاتے تھے. بہت سی چیز آتی تھی پھر پسند رہتی تھی، لڑکی بیٹھے نواسی تم کھا جاؤ. ایک دفعہ یہ بھی کہا ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. جو پیر شدی ہے، تصور بھی نہیں ہے. بڑے بڑے تاریخ بزرگوں کے ہیں، یہ کم ہے سب چیزیں. کھانا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہی لذیذ کھانا، کوئی چیز پوری.
ہمارا بس جو چیز کفار کے لیے، بس جو چیز کفار کے لیے سبب مذمت ہو، اس سے اتصاف مومن کے لیے کب شان ہے؟ جب کفار کے لیے مذموم ہے، برا ہے، مومن کے لیے کب دے با؟ آج تفریح کیا بتاؤ، حالات سے متاثر ہوں میں، ساری تفریح رہ گئی۔ تفریح کتنی دیر تو تفریح کرو گے؟ تو پھر میں کہا نہ کھایا ہٹا دیا، نواسی تھی، بہت اندر کوئی پھیری نہیں تھی، اس زمانے میں اسی زیادہ ملتی بھی نہیں تھی، کوئی شیروانی وغیرہ کے ہنسائی تھی کو بھی، اس کو بھی کھایا نہیں۔ تو پیر شدی حافظ ازمائے قدر دیر شبا زندگی وہ حوصلہ کی درہ دے شبا مولا، جوانی میں تو زیب دیتا ہے، بڑھاپے میں نہیں۔ اچھا ہے نا؟ بس مومن کا مقصود اطاعت و عبادت ہی ہونی چاہیے، کھانے سے بھی تقوی للعبادت، عبادت میں تقوی کے لیے کھاتے ہو تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ اب چونکہ کھانے پینے پر زندگی موقوف ہے، اس لیے مومن کھاتا پیتا بھی ہے، مگر بضرورت نہ کہ بضرورت کھانا پیتا ہے، نہ کہ اپنی زندگی کا مقصود بنا کر۔ زندگی کا مقصود نہیں ہے، ضرورت ہے۔ مومن اور کافر کے کھانے میں یہی فرق ہے، کافر بھی کھاتا ہے، مومن بھی کہ مومن اس کو صرف سبب حیات سمجھتا ہے، یہ کھاتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہیں، اور کافر کا یہ منتہا اور مقصود ہوتا ہے، سب کچھ یہی ہے، کافر سمجھتا ہے سب کچھ یہی کھانا پینا ہے، اب وہ کھاتا ہے اس لیے کہ اس سے زندگی ملے گی، حیات ملے گی، قوت ملے گی، تاکہ ہم عبادت کر سکیں گے۔ مومن اس کو صرف سبب حیات سمجھتا ہے، اور کافر کا یہ منتہا مقصود ہوتا ہے کہ سب کچھ یہی سمجھتا ہے، سب کھا لو جتنا کھانا ہو۔ خوردن برائے زیستن وہ ذکر کردہ ناس، بہت عمدہ شعر ہے۔ خوردن برائے زیستن و ذکر کردہ ناس، تو معتقد کی زیستن بہر خوردہ ناس، کھانا جینے کے لیے ہے، نہ کہ جینا کھانے کے لیے ہے۔ جینا کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا جینے کے لیے، تاکہ قوت رہے گی تب تو عبادت کر۔ عمدہ شعر ہے، فیصلہ کر دیا شیخ سعدی نے۔ خوردن برائے زیستن و ذکر کردہ ناس، آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں۔ فارسی کی پہلے میں ہے، فارسی زبان خیلی دشوار است، میں کہا یہی غلط ہے، فارسی بہت دشوار ہے، دشوار ہے، سب سے آسان سے فارسی معلوم ہوتی ہے۔ سب میں سیگے 14 ہوتے ہیں نا، تین یہ، اس میں 6 صرف ہے، واحد تصنیع جمع، مؤنث مذکر 6 ہو گئے، اور عربی میں کتنے ہیں؟ 14، معلوم نہیں؟ 14 ہے نہیں، ان میں 14 سے ہیں، اور گردان تو 3 مرتبہ گردان سکتا ہوں میں، مشق۔ یہ کھانا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے زندہ رہ سکے، اور اس کے بدن میں قوت آئے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اور تو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بس کھانے پینے ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی تمتع کو، اسی کو تمتع اور تنعم فرمایا ہے۔ جہاں جہاں اس کا ذکر آیا ہے، تمتع کا لفظ استعمال کیا ہے، ضرورت ہے، لیکن جیسا کہ یہاں علامہ شامی نے نقل فرمایا، والذین کفروا ویتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، کھانے میں دونوں برابر ہے۔
کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ہمارے حضرت کبھی روتے تھے، فرماتے حضرت نظام الدین اولیاء یہ آیت پڑھتے تھے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، روتے رہتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء یہ آیت پڑھتے تھے اور روتے تھے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. تم مجرم ہو، کھاؤ پیو لیکن اپنے کو مجرم سمجھ کے کھاؤ. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کل تمتعوا وان مصیرکم الی النار. یعنی آپ کہہ دیجیے کہ چند عیش کر لو کیونکہ اخیر انجام تمہارا دوزخ ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامر فسوف یعلمون. یعنی اپنے آپ کو، یعنی آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجیے. کافی جو کر رہے ہیں بس زیادہ کہ وہ کھا لیں اور چین اڑا لیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں. ان کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے. یہ اچھے حضرت کے ہیں، کون پڑھتا ہے وہ تو اردو ہی نہیں جانتے. ہم مضامین ہیں حضرت کے، مواعظ عجیب ہیں. علامہ تعریف کرتے تھے مواعظ کو، اس کو الفاظ نہیں کو. علوم ہے، لکھا ماشاء رسول اللہ کے مذاہب میں علوم ہے. یعنی آپ کو ان کے حال پر ہے. ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے تنعم اور تمتع پر نکیر فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوزخ کی وعید سنائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ان کی غفلت کا سبب ان کی یہی خوش عیشی اور اللہ کی نعمتوں کو پا کر خوب گلچھرے اڑانا ہے. حضرت معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھنا عیش پرستی سے بچتے رہنا. تو دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں عیش پرستی کی چیزیں رہی ہیں، اس سے بچائے کہ اس سے محفوظ رکھنا. حضرت معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھنا عیش پرستی سے بچتے رہنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوا کرتے ہیں. خاص بندے جو ہوتے ہیں عیش پرست نہیں ہوتے. سب کچھ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی بھی قدر کی توفیق دے، اپنی ان نعمتوں کی بھی قدر دے. اللہ تعالیٰ مجھ میں اس کو مواخذہ نہ فرمائے. اللہ دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے منتفع ہونے کی توفیق دے، بلکہ اس سے متاثر ہونے کی توفیق دے. موت کے آتے دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کی توفیق دے. موت قبل الموت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.